اس برے صغیر پر کم و بیش 700 سال بلا شرکت غیر اور 250-300 سال خانہ جنگیوں میں لڑتے بڑھتے بھی 1000 سال تک مسلمانوں کا اقتدار رہا۔ اسلامی اقتدار کی وہ تاریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بادشاہ ہوں گے، بادشاہوں میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی۔ سارے اچھے نہیں تھے لیکن بہت اچھے بھی تھے۔ ان بادشاہوں میں خاندان غلامہ بھی تھا، یعنی غلاموں سے جو حکومت اور حکمرانی اور بادشاہت تک پہنچے۔ یہ بھی اسلام کا خاصہ ہے کہ جن میں استعداد تھی ان کا راستہ کسی نے روکا نہیں، جو غلام آئے تھے وہ حکمران بنے۔ خاندان غلامہ کا ایک بادشاہ دہلی میں شمس الدین التتمش ہوا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایسا عجیب حکمران تھا، صوفی بھی تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ خواجہ قطب-الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید و شاگرد تھا۔ خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ بوقت وصال انہوں نے وصیت میں یہ لکھوایا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے غیر مؤکدہ سنتیں بھی نہ چھوڑی۔ 4 سنتیں اثر کے ساتھ غیر مؤکدہ ہیں، 4 عشاء کے ساتھ، جس نے وہ بھی نہ چھوڑی ہوں بغیر عذر شرعی۔ تو پھر جو غیر مؤکدہ سنتیں پڑھتا ہے پھر وہ باقی نماز کہاں چھوڑتا ہے؟ جس نے تہجد بھی نہ چھوڑی ہو، اور تیسری ایسی کڑی شرط لگائی کہ جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا، یعنی کبھی بغیر وضو کے باہر نہ آیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ سارے ہندوستان سے مخلوق جمع ہو گئی، خصوصاً علماء، صوفیاء، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، ان کے اپنے شاگرد بے شمار تھے۔ پھر جو شاگرد نہیں تھے عقیدت مند تو سارا بر صغیر تھا، بڑا مجمع ہو گیا، جنازے میں صفیں بن گئیں۔ تو اب امامت کون کرے؟ اس وقت وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ یہ شرطیں ہیں 3: غیر مؤکدہ سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں بغیر عذر شرعی، بغیر عذر شرعی تہجد بھی نہ چھوڑے ہوں، اور بلا عذر شرعی کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا۔ بڑے بڑے صوفی کھڑے ہیں، بڑے بڑے متبحر عالم کھڑے ہیں، اب جرت نہیں آگے قدم کون رکھے۔ بالآخر اس شہنشاہ ہند نے یہ کہہ کر قدم بڑھایا کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے اور میرا پردہ کھول گئے۔ اور شمس الدین التتمش نے جنازہ پڑھایا۔ یہ مسلمان بادشاہ یہ دیکھتے ہیں۔ آج کل تو ہمارا ٹی وی مسلمان بادشاہوں کا مذاق اڑاتا ہے نا۔ نئی نسل کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے مسخرے تھے اور یہ سارے بے دین اور بدکار تھے اور یہ سارے عیاش تھے۔ آج کل ہمارا میڈیا نئی نسل کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے مسلمان بادشاہ جو تھے۔ کبھی میں نے کسی راجپوت ڈاکو یا ہندو ظالم کا یا کسی سکھ کا یا کسی غیر مسلم کا مذاق اڑاتے اپنے ٹیلی ویژن کو نہیں دیکھا۔ مسلمان بادشاہوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ساری قوم دیکھتی ہے، اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی کو دکھ نہیں ہوتا، سب انجوائے کرتے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں یہ کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔
لیکن اس پائے کے لوگ بھی تھے، میں کچھ ایسے بھی تھے جن سے غلطیاں بھی ہوئیں۔ وہ تو حضور کا ارشاد ہے، بادشاہ ایک عام آدمی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، جس کے پاس بادشاہت ہو وہ سنبھال لے تو ولی اللہ ہے۔ ایسے بھی بادشاہ ہوئے ہیں اسی برے صغیر میں، ساری سلطنت کے مالک اپنی روٹی مزدوری کر کے کھاتے، ٹوپیاں سیتے، قرآن مجید کی کتابت کرتے، چوری سے بازار میں کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ کی چیز ہے۔ جو چند سکے آتے وہ اورنگزیب عالمگیر کسی وزیر سے بہت خوش ہوئے اور اسے کہا میں تجھے اپنے ذاتی کھانے سے بھیجوں گا، خان بھیجوں گا اپنے ذاتی۔ تو جب اس کے پاس گئی تو بیسن کی آدھی روٹی تھی۔ تو ان سب نے اس ملک میں نظام اسلامی رکھا، عدالتوں میں عدل اسلام کے مطابق ہوتا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر نے تو جو اس کے زمانے میں عدالتی فیصلے تھے وہ آج بھی ہمارے پاس فتاوی عالمگیری کی شکل میں موجود ہیں، اور آج بھی علماء اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں تو ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارے ذرائع ابلاغ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں مسخرہ اور بے وقوف اور عیاش ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔